अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे معاشرے میں ہمیں کئی ایسی مثالیں مل جاتی ہیں جہاں لوگ اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کر لیتے ہیں، قطع تعلقی کر لیتے ہیں، بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی لڑائی یا جھگڑا ہونے کے بعد ان سے صلح کرنے کی بجائے ان سے تعلقات چھوڑ دیتے ہیں، خوشی غمی پر آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی غریب رشتہ دار ہو تو اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ہی گاؤں میں، میری ہی برادری میں مجھے ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ جائیداد کے معاملوں میں، زمینوں کے جھگڑوں میں یا کسی اور مسائل کے بعد لوگ ایک دوسرے سے تعلق چھوڑ دیتے ہیں، اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں۔ سال گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے بات چیت تک نہیں کرتے، خوشی غمی پر آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور نہ صرف دور کے رشتہ داروں سے بلکہ اپنے ہی بہن بھائیوں سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں۔ دوستوں، یہ قرآن سے دوری ہی ہے، اللہ کے پیغام سے دوری ہی ہے کہ ہمارے نصاب میں فیڈرل بورڈ کی کتابیں، آکسفورڈ کے سلیبس ہیں، لیکن قرآن کی تفسیر نہیں سکھائی جاتی۔ ورنہ ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ ایک دوسرے سے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کی ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، بلکہ ایسے شخص کے لیے جنت منع کر دی گئی ہے جو قطع تعلقی کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے، اور ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی گئی ہے اور اس پر عذاب کا سلسلہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے۔ قرآن کو کھول کے پڑھا جائے تو سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے یہ مجھے انداز نظر آتے ہیں، یعنی کہ یہ انداز لوگوں کے، یہ رویے ہیں لوگوں کے کہ ان کو اگر حکومت دے دی جائے تو وہ فساد پھیلاتے پھرتے ہیں اور اپنے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہے اور ان کو ہدایت سے اور حق سے بہرا کر دیا گیا ہے اور اندھا کر دیا گیا ہے، یعنی ایسے شخص کے لیے ہدایت منع کر دی گئی ہے، اس کے لیے روک دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں اور اپنے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ہمیں حدیث قدسی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے جڑا رہتا ہے، اور جو ان کو توڑ دیتا ہے تو اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس فرض کی، اس حکم کی ہمیں شدت اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رب سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو، اور اپنے رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، پھر بھی انسان اللہ سے نہ ڈرتے ہوئے اپنے ان رشتوں کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے نفسا نفسی کا دور آخرت کی بجائے آج ہی آ گیا ہے ہم پر، کہ اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے ہم بھاگتے پھر رہے ہیں، ان سے سالوں بات نہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو گمراہی کے راستے پر قرار دیا ہے اور جن کو نقصان اٹھانے والوں میں سے قرار دیا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عہد کو توڑتے ہیں اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، ان آیات سے ہمیں اس فرض کی شدت کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اگر پھر بھی ہمیں اندازہ نہ ہو تو ہمیں اس گناہ کے سنگین نقصان اور اس کی ہم پر عذاب کی اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یعنی اس کے لیے جنت منع کر دی گئی ہے کہ جیسے بھی آپ کے اعمال ہوں، جیسے بھی آپ اس دنیا میں گزارا کر کے گئے ہوں، جو بھی حالات آپ کے رہے ہوں، لیکن اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر رکھی تھی تو آپ کے لیے جنت منع کر دی گئی ہے۔ اور ہمارے ایمان کا یہ ایک بہت اہم ترین حصہ ہے جسے ہم اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخرت کے دن پر اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی کہ ہمارے عقیدہ میں اگر یہ ہے تو ہمارا عقیدے کی پختگی، اس کی تکمیل کا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کی جائے، نہ کہ ہم جھگڑوں کے بعد ان سے قطع تعلق ہی کر دیں، نہ کہ ہم ان کی کسی ضروریات کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے، اب مومن بھی نہیں ہے، مسلمان ہے، مسلمان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ
چھوڑے رکھے، یعنی اس سے تعلقات ختم کیے رکھے، یا لڑائی ہو جائے تو اس سے صلح نہ کرے۔ اور لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہٰذا اگر کوئی ایسا شخص جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ، بھائی یعنی مسلمان بھائی سے، رشتہ دار کے علاوہ بھی کسی بھی بھائی سے وہ 3 دن سے زیادہ لڑ کے رہا ہو، جو چھوڑے رکھے اور بغیر توبہ کیے اس پر اس کی وفات ہو جائے، تو وہ آخرت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یعنی یہ اتنا سنگین گناہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس گناہ کبیرہ پر ہمیں جنت منع کر دی گئی، ہمیں آخرت میں دوزخ میں اٹھانے کا حکم دے دیا، ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ہم تو دوستوں اس گناہ کبیرہ کو ضرور آج سمجھیں، اس پر سوچیں کہ کہیں آپ نے اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی تو نہیں کی، کہیں ایسے ضرورت مند آپ کے برادری کے لوگ، آپ کے چچا زاد، ماما زاد، جن کے ساتھ کوئی مسائل کے طور پہ بڑوں کی طرف سے ہی ہوئے ہوں، لیکن آپ نے ان کو حل نہ کیا ہو، تو ضرور اس پر غور کریں اور انشاءاللہ دوسروں کی بھی درستگی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔